بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس مصنفہ ارم ہاشمی، افسانہ ناموری، صداکار مجید احمد جئی۔ یہ کتاب مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ناموری۔ یہاں آؤ اور بیٹھ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں کہ تم کتنی نادان ہو، نہ سمجھ ہو کہ اپنی بہترین صلاحیتیں بھاڑ میں جھونک رہی ہو، اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ تم میں کتنی خوبیاں ہیں، تم کتنا اچھا لکھتی ہو۔ جب تم اپنا دل نشیں کلام پڑھتی ہو تو تمہاری آواز پر کوئل کا گماں ہوتا ہے اور تمہاری آنکھوں پر راگنی کا شبہ ہوتا ہے۔ تم اپنے بھولے پن اور معصومیت میں شارلٹ براؤنٹی لگتی ہو اور تمہاری چیخ طلا میں تاشا الیگزینڈر انگڑائی لیتی نظر آتی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، اگر ایک بار تم ادب کی دنیا میں قدم رکھ لو تو تمہارے سامنے پروین شاکر، زاہدہ حنا، زہرہ نگاہ سب پانی بھرتی نظر آئیں گی۔ تم جب کلام پڑھ کے اسٹیج سے اترا کرو گی تو کتنے ہی ادب پرور اور منچلے تمہارے دیوانے تمہاری ایک نظر تفات کے منتظر آٹوگراف لینے کے لیے روش اندر روش کھڑے نظر آئیں گے۔ سچ مچ قدرت نے تمہیں صرف ناموری کے لیے پیدا کیا ہے، دلوں پر حکومت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک تم ہو کہ میں کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ یہاں سے دور ایک نئی دنیا کی طرف، ادب کی دنیا کی طرف، شہرت کی دنیا کی طرف، جہاں سماج کے ٹھیکیدار نہیں ہوں گے، صالح بزرگ نہیں ہوں گے، کوئی ملا نہیں ہوگا، اور سب سے اچھی بات یہ کہ تیرا خطبی باپ نہیں ہوگا، تیری باولی ماں نہ ہوگی، تیرے کائیں کرنے والے بھائی نہیں ہوں گے، رشتہ دار نہیں ہوں گے، اڑوس پڑوس نہیں ہوگا، بس تم ہوگی، تمہارا یہ خوبصورت کلام اور واہ واہ کرتی دنیا ہوگی۔ تم جہاں جاؤ گی تمہارے اعزاز میں مشاعرے ہوں گے، محفلیں ہوں گی۔ تم جب اپنے پنکھڑی ایسے لب کھولو گی تو دنیا تم پر فدا ہوا کرے گی۔ ذرا سوچو، تصور سے ہی میرے خون میں ابال آنے لگتا ہے، جانے تیرا کیا حال ہو۔ بھائی وہ معروف شاعرہ، پری چہرہ کیا خوب چیز تھی، لارڈ آف ایموشن، مارویش بیوٹیفل آرٹسٹ، حسن کی ملکہ، جسے اپنے دل کی ملکہ بنانے کے لیے ہزاروں نوجوان اس کی تصویر تویز بنا کر گلے میں ڈالے پھرا کرتے تھے۔ خیر اسے چھوڑو، ہم کیوں نہ صرف اپنی بات کریں۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ ادب کی دنیا میں میرے نام کا سکہ چلتا ہے۔ کون سا ایسا اخبار ہے جو مجھ سے واقف نہیں، اور کون سا ایسا جریدہ ہے جس میں میرا ذکر نہ آئے۔ ہر ادبی تقریب میرے بغیر ادھوری ہے، ہر ویب گاہ پر میری خبر ہے۔ پرسوں ہی کشور نہید کا خط آیا تھا، لکھا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں میرے ہاں گزارنا۔ میں پروگرام بنا ہی رہا تھا کہ لاہور سے انور صدیق نے لکھ مارا کہ وزیر آغا تمہیں یاد کرتے ہیں، اچھا ہوگا کہ اگر تم ان چھٹیوں میں ہمارے ہاں آ جاؤ۔ کتنے ہی دنوں سے ادا جعفری نے بھی دعوت دے رکھی ہے، میں نے خط کے پرزے کر ڈالے ہیں، پھینک دیا ہے، طے کر لیا ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تم ہی بتاؤ ایک آدمی کہاں جائے۔ سنو، ناموری کا راستہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا پرخار سفر ہے۔ نام بنانے کے لیے تمہیں کئی تاریخ گلیوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ تاریخ گلیاں طے کرنے میں کئی دن گزر جائیں گے، ہفتے گزر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ سفر سالوں پر محیط ہو جائے۔ تم بھی سوچو گی کہ یہ کس طرح کی گلیاں ہیں، یہ کس طرح کی راہ ہے۔ یہ سفر تو منٹوں کا ہے، لمحوں کا ہے، پھر دنوں، ہفتوں اور سالوں کی کیا ضرورت۔ ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری سے تیسری گلی۔ تمہاری سوچ غلط نہیں، لیکن ناموری کا راستہ مختصر نہیں ہوتا۔ یہاں بظاہر آسان اور مختصر نظر آنے والی راہیں بھی آسان اور مختصر نہیں ہوتی۔ تم جب اس راستے پر چلو گی تو تمہیں علم ہوگا کہ منظر پر پہنچنے کے لیے غیرت، عصمت، خودداری سب ان گلیوں میں گم ہو جاتی ہے، پھر بھی ہنوز دلی دور است۔
لیکن گھبرانا نہیں، ان اندھیری راہوں میں تمہیں مختلف آوازیں آئیں گی، تمہاری جانب کئی ہاتھ بڑھیں گے، اندیکھے ہاتھ، بھوکے ہاتھ، وحشی ہاتھ، جوان ہاتھ، بوڑھے ہاتھ، لرزتے ہاتھ، اور کتنی آنکھیں تم کو گھوریں گی، آوارہ آنکھیں، ہوس زدہ آنکھیں، وحشت بھری آنکھیں، مگر تم اپنے پیشانی پر ایک بال نہ ڈالنا، انتہائی صبر کے ساتھ یہ سب سہنا اور انہیں ویلکم کرنا، کبھی اپنے اندر کی عورت کو بیدار نہ ہونے دینا۔ تم نے آسمان ادب پر ستارہ بن کر جگمگانا ہے، شہرت کے جو خواب بن رکھے ہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ ناموری کے لیے اور ادب و ثقافت کے فروغ کے لیے یہ معمولی تکلیفیں تو سہنا پڑتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے اور نامور لوگوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے عوام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ کیا تم اپنے عوام کے لیے، اپنے دیش کے لیے اتنا بھی نہ کرو گی؟ پھر دیکھنا آخر جیت تمہاری ہوگی، تم نامور ہو کر لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاؤ گی، اور اخبارات اور رسائل کے ایڈیٹر انٹرویو کے لیے تمہارے گرد بھنورے کی طرح منڈلائیں گے، مگر تمہارے پاس ان 2 ٹکے کے ایڈیٹرز کے لیے وقت نہ ہوگا۔ کہو میری سرکار کیا حکم ہے؟ بولو بھائی، بولو بھی، کیا سوچ رہی ہو سکتا ہے تم ان سب باتوں کو غلط سمجھ رہی ہو۔ فرض کرو یہ سب غلط ہے، جھوٹی باتیں ہیں، حقیقت سے ماورا ہیں، تو پھر مجھے اپنے ایک دوست کی سوچ کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے نئی نسل کو غلطی کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، کیوں نہ ہم دونوں اس کے خیال سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، آؤ ہم دونوں مل کر غلطی کریں، کیوں نہ غلط راہوں پر چلیں اور نامور ہو جائیں۔ میرے مفید اور سنہری مشوروں سے فائدہ اٹھا کر کئی لڑکیاں ادب کی دنیا اختیار کر چکی ہیں اور نامور شاعرہ بن چکی ہیں۔ ایک بار ایک لڑکی جو میری دوست ہے، مگر میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ ہو سکتا ہے وہ ان سطروں کو پڑھ کر مجھ سے جھگڑا کرے۔ میں لڑکیوں کے جھگڑے سے بہت ڈرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیاں جھگڑے کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے میں انہیں فرسٹ کلاس شاعرہ بنا دیتا ہوں۔ ہاں تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ جب میں نے اس لڑکی سے یہ پوچھا جو میرے الجھے ہوئے بالوں میں آئل لگا کر نہایت محبت سے میرے سر کو سلہا رہی تھی کہ مائی ڈیئر گلیرینا، توبہ توبہ، آخر میں نام لے ہی بیٹھا۔ یہ زبان بھی عجیب شے ہے، بہت پھسلتی ہے۔ میں نے تم سے عہد کیا تھا کہ نام نہ لوں گا، لیکن زبان پھسل گئی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ زبان سے نکلی بات نہیں لوٹتی، بلکہ پنچھی کی طرح فضاؤں میں اڑتی رہتی ہے۔ گلیرینا، مائی ڈیئر گلیرینا، کیا کسی نے اس محبت سے تمہارے سر کو سہلایا ہے؟ مجھے چاروں طرف اجالا ہی اجالا نظر آ رہا تھا، آسمان سے روشنیاں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں، دھنک ایسے رنگوں کی روشنیاں۔ میں نے اس کے خوبصورت ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں کو بے اختیار تھام لیا، جانے میں کس موڈ میں تھا، لیکن میں اس کا قائل ہو گیا۔ کوئی یہیں نامور نہیں ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں مائی ڈیئر گلیرینا، تم نے تو شاعری کی دیویاں اور کو بھی مات دے دی۔ گلیرینا مسکراتی ہے۔ میرے بڑے اچھے اور نیک ارادے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے۔ میں یوں ہی ادب کے فروغ کے لیے کام کرتا رہوں گا، انہیں قلم کی طاقت کا احساس دلاتا رہوں گا، انہیں فرسٹ کلاس شاعرہ بناتا رہوں گا۔ وہ جب مشاعرہ لوٹ کر اداب کے انداز میں سر کو جھکایا کریں گی تو میرا سر فخر سے اٹھ جایا کرے گا۔ اس لیے میری پیاری، تو اپنے پیارے اور خوبصورت ہاتھ اٹھا کر دعا کر کہ خدا مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی کی۔ اللہ حافظ۔